Youth TV follow for more Islamic videos. اس جملے کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرائض اور سنن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا۔ لوگوں کی باتوں سے ڈر کے، لوگوں کے تانوں سے ڈر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے سنت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، طریقہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نوجوان جوانی کی عمر میں طالب علم ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی عمر کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ نہیں چلتا، کیوں؟ کس وجہ سے کہ میرے کلاس فیلو، میرے یونیورسٹی فیلو، میرے کالج فیلو، میرے ہم عمر لڑکے مجھے کیا کہیں کہ یہ مولوی ہو گیا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اسی عمر میں، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے، کس وجہ سے لوگ کیا کہیں۔ اس ایک جملے نے ہم سے ہمارا پورا دین چھین لیا۔ ہماری خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ہماری غمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ کس وجہ سے کہ آج اگر میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا لی تو لوگ مجھے کہیں گے کہ آگے کون سا پانی لگا ہوا ہے، تمہارے پاس کپڑا تھوڑا ہے۔ کس وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب شدید۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص ہے جو لوگوں پہ احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، احسان کر کے احسان جتلاتا رہتا ہے۔ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، میں نے یہ نیکی کی، میں نے تجھے یہ دیا، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تین صداؤں کا مستحق ہو۔ اور المسبل ازارہ، ایک وہ شخص جو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو، اپنی پینٹ کو، پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بھی یہ دین سکتا ہے۔ لا ينظر اللہ الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ سنت کے مطابق کیوں نہیں زندگی بسر کر رہا؟ اسے لوگوں کی باتوں نے تنگ کر دیا ہے، یہ لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوا الناس، اور لوگوں سے نہ ڈرا کرو، بخشونی، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ آج اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دیں، آج اللہ سے شرمانا شروع کر دیں، آج اللہ سے حیا کرنا شروع کر دیں، آج لوگوں کی پرواہ اگر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا۔ ایک جملے نے اللہ کی قسم تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج شادی بیاہ، آج ان کے اندر خوشیاں کیسی منائی جاتی ہیں؟ یہ مہندی، یہ لارا، یہ سارا سیرا، یہ گانا، یہ سارا نہانا، یہ جناب وہ چھونے کے اوپر چھلانگ لگانا، یہ نیوندر بازی، یہ سارا کچھ اگر آپ اس کی اسلام کے مطابق تحقیق کر کے دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، عین اللہ کی قسم یہ اسلام کے مخالف ہے، بالکل اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ خوشیاں منانے کے لیے
قرض پکڑ کے جناب یہ بڑی بڑی خوشیاں منا کے اور کنجریاں نچا کے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے کس لیے کر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، آپ اپنی معیشت معاشرت رہن سہن آپ اپنے لین دین کے معاملات اگر ان یہودیوں نصارہ کی طرح اگر کریں گے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ یہودی نصارہ کبھی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آپ اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی سویلائزیشن کو، آپ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چھوڑ کے جب تک آپ ان یہودیوں عیسائیوں کا مذہب، ان کا دین قبول نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. آج دنیا کے سارے گماشتے مسلمانوں کو اپنی لائن پہ چلانے کے لیے لگے ہوئے، اور آج یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا یہ ان یہودیوں کی، ان حنود کی، اللہ کے دشمنوں کی نقالی کر کے ان کی ریس کر کے کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے لوگ کہتے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو ان جیسا لباس نہ پہنایا تو لوگ مجھے دقیانوس کہیں، لوگ مجھے دنیا کا ردا ہوا انسان کہیں. اللہ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، سمجھانا پوری امت کو مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، راستہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، تہذیب ان کی ٹھیک نہیں ہے، ثقافت ان کی ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھو ان ھدی اللہ ھو الھدی، اچھا راستہ، ہدایت کا راستہ، خوبصورت راستہ، بہترین طریقہ، سنت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کا راستہ. اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے سامنے روشن ہونے کے بعد، آپ کے سامنے پورا اسلام آ جانے کے بعد، لباس کیسا پہننا ہے، شادیاں بیاہ کیسے کرنی ہے، غمی کے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ تمہارے سامنے پیش ہو جانے کے بعد، تمہیں سمجھ آ جانے کے بعد والا ان اتبعت اہواءہم، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اگر آپ نے ان کی پیروی اتباع کر لی یہود و نصارہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر یاد رکھو تم ان کی نقالیاں کرو، تم ان کی ریسیں کرو، تم ان کے پیچھے چلو، تم ان کے دین کو قبول کرو، تم ان کی تہذیبوں پہ چلو، تم اپنے دین کو چھوڑ دو لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تم یاد رکھو اللہ نے فرمایا وما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. میرے عزیزو، اسلام سے اچھی اور ثقافت کس کی ہو سکتی؟ آج نوجوان لڑکی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کس وجہ سے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا رہی ہے بے پردہ، گھر سے نکل رہی ہے غیرت باپ کی طرف سے جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس وقت باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جب اس کی دوشیزہ، اس کی جوان بیٹی اس کے سامنے سکن ٹائٹ سکرٹس پہن کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہوئے یہ جناب اسلامی لباس کو چھوڑ کے اتار کے یہود و حنود والا لباس پہن کے اپنے جسم کو عیاں کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری امت پر کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں. یہ قرب قیامت ہو. باپ کے سامنے بیٹی اگر بے پرد گھر سے نکل رہی ہے تو سمجھ لو باپ کی غیرت کا جنازہ بھی سامنے. یہ اس کو عبایا میں کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کو پردے میں کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کو اچھا لباس، اسلامی لباس کیوں نہیں پہناتا؟ اگر میں نے سختی کی لوگ سنیں گے، لوگ کیا کریں؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے.
فوتگی پہ وہ کلوں کا اعلان کرے، ساتے کا اعلان کرے، تیجے کا اعلان کرے، بدعت شرک ہے۔ آج ہمارے اہل حدیثوں کے تیسرے دن میں ساری برادری کا اکٹھ ہو، ساری برادری اکٹھی ہو کے بڑے بیٹے کے سر پہ پگ رکھی جائے اور جناب سارا حلوہ مانڈا چلے تو ہم کہتے ہیں ہم سچے موقع اہل حدیث نہ کیا تو لوگ کیا کہتے؟ کس نے اکٹھ کیا؟ بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، پڑھے ابو بکر کو، عمر کو پڑھے، ان کے زمانوں میں فوتگیاں ہوئی، صحابہ فوت ہوئے۔ میرے عزیزو، ان کے غم منانے کا بھی طریقہ ہمیں پتہ ہے، ان کے خوشیاں منانے کا بھی طریقہ پتہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اگر 2-4 دیگیں نہ کی، لوگوں کو کھانا نہ کھلایا تو کیا؟ اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ بھی جناب بغل پہ بیٹھ کے دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، اہل حدیث بھی چپکے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہیں لوگ ناراض نہ ہوں۔ تعزیت کی دعا یاد کراؤ، بیٹھ جا کرسی پہ، کھڑا ہو جا، تجھے اللہ نے حدیث کی سمجھ دی ہے، تجھے سنت کی سمجھ دی ہے، تو مسلمان ہے، آل الحدیث ہے، آل السنہ والجماعہ کے اوپر چلنے والا ہے، محمد ذیشان علیہ السلام کے دین اور منہج کو سمجھنے والا ہے۔ کھڑا ہو کے دعا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوتگی کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے، کسی کی تعزیت کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ساری عمر گزر گئی، یہ اپنے آپ کو پکا مسلمان، پکا اہل حدیث کہنے والا، اس کو آج تک تعزیت کی دعا یاد خود نہیں ہے، شرمندگی کے ساتھ سر نیچے کر لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا مانگو جی، یہ بھی بشرم بن کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کیوں؟ اگر میں نے نہ اٹھائے تو لوگ کیا کریں؟ اسلام کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں، ہم اسلام کو مذاق بنا رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ہم اسلام کے مطابق نہیں چلے، اسلام کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے پڑھیے، تاریخ پڑھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، فرمایا زید میرا بیٹا ہے۔ پورے عرب کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بات پھیل گئی، حارثہ کا بیٹا زید، محمد نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ نے نہیں نہیں، اتنا تک نہ جاؤ، ٹھیک ہے آپ کو منہ بولا بیٹا بنانے کی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کی ولدیت ہم چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دیکھیں لے پالکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ کا بیٹا عبد الرحمن نے لیا، عبداللہ ولدیت کاٹ کے عبد الرحمن نے کیوں نہیں؟ آگے چلیں، ایک اور مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، آپس میں نہ بن پڑی، اختلافات ہو گئے، طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، عدت پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کیا کریں، زینب سے نکاح کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو کیا جملہ تھا، محمد نے اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ محمد کی بہو نہیں تھی۔ اللہ شریعت بنانا چاہتے تھے، اللہ بتانا چاہتے تھے کیا، فلا تخشوا الناس، اور لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد ذیشان علیہ السلام کو حکم دیتا ہوں کہ نکاح کرو زینب سے، پوری دنیا کے اندر مثال قائم کر کے رکھ دیں، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر یہ رواج تھا، یہ رسم تھی کہ جو بیٹا اگر کسی کا منہ بولا بیٹا ہوتا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، اس کا باپ جو ہے نا وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ کے بندو یہ اس کی بہو نہیں ہے، اس کی لو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخشى الناس، کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ واللہ احق ان تخشاه، اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو۔ فرمایا نکاح کریں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. معاشرے میں باتیں ہی دیکھو, اپنے بیٹے کی بیوی سے, چھوڑی ہوئی بیوی سے, مطلقہ سے نکاح کر لیا. محمد ذیشان نے, رب نے قرآن کی آیات نازل فرما دی, فرمایا نہیں, آپ کا بیٹا وہ ہے جو آپ کا سگا بیٹا ہے. منہ بولا بیٹا آپ کا سگا بیٹے کے احکامات اس پہ لاگو نہیں ہو سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے ثابت کر دیا کہ لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو. میرے عزیزوں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنی شریعت کو داں پہ لگا کے بیٹھے ہیں. اور ہم لوگوں کو راضی کرنے کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, میرا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاہ اللہ معنونۃ الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں, اس سے راضی ہونے کی ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین آسمانوں سے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ, جو بندہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. وقال اللہ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لیتے ہیں, اپنی مدد اس سے چھوڑ دیتے ہیں, اس کی مدد نہیں کرتے اور اس کو لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے ذلیل ہو کے رہتے. لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی شادیاں بیاہ وہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں کر 10-20 لاکھ 40-50 لاکھ روپیہ بیٹے کے ولیمے پہ خرچہ کرنا ہے, لوگوں سے ادھار پکڑ کے قرض لے کے. ہاں, کس وجہ سے؟ اگر میں نے ایسا نہ کیا, میں نے دھوم دھام سے ڈول ڈمکے سے شادی نہ کی, مجھے لوگ کیا کہیں؟ میری زندگی اپنی لوگوں کی خوشنودی کے لیے گزر رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا میری زندگی میں کوئی حق نہیں, کوئی تعلق نہیں. پھر یاد رکھیں, جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سارا کچھ اللہ ان سے ہدایت بھی چھین لے. دیکھیں نا, ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا پیارا چچا ابو طالب, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں گئے ان کے پاس, کیا فرمایا؟ یا امی, اے میرے چچا, کلمہ لا الہ الا اللہ میرے کان میں پڑھ دیں, میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں, میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے دلیل پیش کروں گا. میرے چچا نے آپ کی توحید کا اقرار کیا ہے, نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں, لیکن توحید کا اقرار کیا, ساری عمر میری خدمت کی ہے, آخر وقت میں اسلام کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر, چچا کے پاس آئے, آ کر کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں, میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جنت میں لے جاؤں. ایک بات سنیے گا, یہ برادری ازم, یہ لوگوں کی باتیں کتنا انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں. اللہ اکبر. ابو طالب کیا کہتا ہے؟ یبنا اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے بھتیجے, لعرفت دینک خیر و ادیان البریہ, مجھے پتہ ہے, میں نے جان لیا تیرا دین اسلام دنیا کے سارے ادیان سے بہترین ہے. تیرا دین اسلام دنیا کے ادیان سے, یہودیت سے, عیسائیت سے, مجوسیت سے, سارے ادیان بہترین دین محمد تیرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لولا ان تعیرنی قریش, اگر مجھے قریش کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا, اگر مجھے قریش کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا, مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے, تو میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دیتا, میں کلمہ پڑھ لیتا, لہذا میں لوگوں کی باتیں سن سکتا. لولا مخافت الناس, مجھے لوگوں کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا, محمد میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دیتا, لیکن نہیں, میرے سامنے میری برادری کھڑی ہے, لوگوں کی باتیں کھڑی, میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں؟ نوجوان شلوار ٹخنوں سے کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ہاں, میں نے اٹھا لی تو میرے ہم عمر نوجوان دوست کیا کہیں گے؟
दाढ़ी क्यों नहीं पूरी रख रहा, मैंने रख ली तो मेरे साथी क्या मुझसे कहें, लोग क्या कहें। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की खातिर जिन्होंने लोगों को छोड़ा उनको अल्लाह ने इज्जतें कैसी अता की हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आधी दुनिया का मालिक उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर बैतुल मक़दस का कब्जा यहूदियों से छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। अपने गुलाम असलम से बोला कि असलम, ऊंट तैयार करो, सवारी तैयार की, ऊंट की लगाम उसके हाथ में पकड़ाई, खुद ऊपर बैठ गए। जब जनाब एक मंजिल सफर किया, नीचे उतर गए, फरमाया अब तू बैठ, अब मैं सफर करूं। लगाम उसके, गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन, लोग देख के क्या कहेंगे, जरा खामोश, तू मुझे लोगों की बातों से डरा रहा है। मैंने रब के सामने खड़े होना है, मैंने रब को जवाब देना है। जिस तरह खून उमर के जिस्म में गर्दिश करता है, खून असलम तेरे जिस्म में भी गर्दिश करता है। जिस तरह मेरे पांव में सोजश आ सकती है, तेरे में भी आ सकती है। अगर मैं इंसान हूं, तू भी इंसान है, तेरा भी हक है, मेरा भी हक है। एक मंजिल तू चलेगा, मैं सवार होऊंगा, एक मंजिल मैं सवार होने के बाद पैदल चलूंगा, तू सवार होगा। अल्लाह अकबर। ये इंसाफ था। आगे गए अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरा काफिला लेके, बात गौर से सुनिएगा मेरे भाई। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला पूरा काफिला लेके इस्तकबाल करने के लिए अमीरुल मोमिनीन का सामने खड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन को देखा, अल्लाह अकबर, पैदल सफर कर रहे हैं, असलम सवार है घोड़े के, ऊंट के ऊपर। जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब देखा, अल्लाह अकबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जूता टूटा हुआ, हाथ में लगाम पकड़ी हुई, पैदल चल रहे हैं। हाथ जिस्म पर जो कपड़े पहने थे 17 पैबंद लगे हुए, 17 पैबंद लगे हुए। अबू उबैदा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, लौ गयरतल यौम सियाबा का, आज तो कपड़े बदल लेने थे, आज तो कपड़े नए पहन लेने थे। क्यों? आगे यहूदियों के सरदार बैठे हैं, आगे ईसाइयों की एक पूरी जमात बैठी है, आगे पूरा बैतुल मक़दस लोगों से भरा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, ये मुसलमानों का अमीर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा खलीफा है। अल्लाहु अकबर। फज़रबा अला सदरिही, हजरत उमर ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के सीने में मुक्का मारा और फरमाया, तू ये बात कर रहा है जिसके बारे में मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अमीन हादिहिल उम्मा, मेरी उम्मत का अमीन, मेरी उम्मत का अमानत और दयानतदार अबू उबैदा बिन जर्राह है। मुझे अफसोस हुआ तेरी जुबान से ये बात सुन के। हमें लोगों की बातों का डर नहीं होना चाहिए। चलो सफर करो। सफर किया। अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, हम अब सारे दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, जब आखिरी मंजिल हो, जब बैतुल मक़दस में दाखिल होने की बारी आए तो अल्लाह करे अमीरुल मोमिनीन के सवार होने की बारी आए और गुलाम के लगाम पकड़ने की बारी आए। कहते जिस बात का डर था वही हुआ। जब अंदर बैतुल मक़दस में दाखिल हो रहे थे, हजरत उमर के हाथ में लगाम थी, गुलाम सवारी पे सवार था। यहूदियों ने सामने देखा और लोगों ने बताया, लगाम पकड़ने वाला अमीरुल मोमिनीन है, ऊपर बैठने वाला गुलाम है। क्यों ऐसा हुआ? कहने लगा इंसाफ करने वाला उमर है। अल्लाह अकबर। सरदारों ने चाबियां फड़ी, आगे आकर कहते हैं, ले ले अमीरुल मोमिनीन, चाबियां ले ले, तेरे साथ जंग कर हम सकते नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा खलीफा होगा, बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए जब आएगा, गुलाम उसका सवार होगा, उसके हाथ में लगाम होगी, इंसाफ को नहीं छोड़ेगा। इंसाफ का दामन ना छोड़ने की वजह से वो फतह याब होगा। हमें पता है हम तेरे साथ जंग नहीं कर सकते। ये ले पकड़ चाबियां, जा बैतुल मक़दस में। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या? अल्लाह ने इज्जतें दी, अल्लाह ने इज्जतों से नवाला। अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, सारी रात मैंने हजरत उमर के खेमे से रोने की आवाजें सुनी। रो रो के अल्लाह से कहते, अल्लाह तूने हमें कितनी इज्जतें दी। मुझे बुलाया, कहने लगे, अबू उबैदा तुझे पता नहीं है, कुन्ना अदल्लन नास, हम जलील तरीन लोग थे, शिरक करने वाले थे, गैरुल्लाह को पूजने वाले थे। फअज़्ज़न अल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम लाने की वजह से हमें इज्जत दी। महमा नतलुबुल इज्जता बिगैरिही अज़ल्लन अल्लाह, अगर हम इस्लाम को छोड़ के इज्जतें किसी और चीज में ढूंढेंगे, अल्लाह हमें जलील करके रखेगा। हाजी साहब दाढ़ी छोटी करवा लो, क्यों? आपको लोगों का ताने का डर नहीं है?
جوانا داڑھی رکھ لے کیوں؟ وہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں اس جملے کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تبتغون عندہم العزہ، کیا تم عزت لوگوں کے پاس ڈھونڈ رہے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں عزتیں لوگ نہیں دیتے، عزتیں کون دیتے ہے؟ آسمان والا رب دیتا ہے۔ میرے عزیزو چھوڑ دیجئے اس جملے کو اور پکڑ لیجئے اس جملے کو، ان العزت للہ جمیعا، عزتیں دینے والا مالک ہے۔ ہاں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال